सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई, आपने जैसे खुद कहा लम्स में पढ़ाती भी रही हैं, इतना अच्छा लाइफस्टाइल अपना था, तो फिर ये कैसे सोचा कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए? ये मेरी सारी जवानी की कमाई है। 1,70,00,000 रुपया जो मैंने जवानी में कमाया था, और बकाया जो जिन बच्चों को मैंने लोरियाँ दी हुई हैं, उनके सेहरे गाए हुए हैं, शादियों पे फंक्शन किए हैं, वही मुझे हेल्प आउट करते हैं और उसी से ये मैं अपना अदारा चलाता हूँ। बिग फैमिली से, लेकिन इनको हर जगह होट किया जाता है, इनसे हर जगह इम्तियाजी सलूक किया जाता है। मेरे भाई को किसी ने मजाक किया और मेरे भाई ने आके मेरे पे गुस्सा किया, हालांकि मैं भाई बर्थ हूँ, तो भाई ने आके मेरे से बदतमीजी की और मैं घर छोड़ के निकल आई। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं ज़िंदगी में पहले वहाँ पे बैठ के इतना फूट फूट के रोए, मुझे कहते जी इसका कोई वारस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो ये लवारसों की तरह इसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी होती। बेघर ख्वाजा सराओं को छत फ्राहम करने वाली आशी भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस घर की बुनियाद रखी, कैसे ये इतनी हिम्मत की? अमूमन तो ख्वाजा सरा जो है वो परेशान होते हैं कि बस अपना आप ही संभाल लें तो बड़ी बात है। इसका आइडिया कहाँ से आया था और कितना मिला जब आपने ख्वाजा सराओं के लिए करना शुरू किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कहती हूँ, आप इतनी दूर चल के मेरे पास आए। बेघर की डेफिनेशन है जिनका कोई घर नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ज़हन में आएगा कि ख्वाजा साहब, एक औरत जब बेवा हो जाती है उसके रिश्तेदार उसको संभाल लेते हैं, कोई भाई कोई बेटा, लेकिन और जब ख्वाजा साहब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। तो इसकी वजह से मैंने बेघर इसका नाम रखा। और मैंने बेघर फाउंडेशन क्यों बनाई? मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात आए हैं जिन्होंने मुझे बदल के रख दिया। हमारे कुछ ख्वाजा सर हैं जो सारी ज़िंदगी कमाते हैं, घर वाले घर में रखना तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कमाई ले लेते हैं। मेरे एक ऐसे ख्वाजा सा था, कमाता था, अच्छा खासा कमाता था, कमा के घर ले जाता था। 2 बहनों की शादियां की, भाई की शादी की। उस बेचारे को मोरे का कैंसर हो गया। मैं उसके घर उसकी खबर तीमारदारी के लिए गई हूँ, तो मैंने देखा उसके घर उसको बाहर बरामदे में लिटाया हुआ था। मैंने उसकी बहन को कहा, मैंने कहा इसने आपको इतना कमा के दिया है, आपकी शादियाँ की हैं, तो कहते हम क्या करें। और बड़ी मेरी ज़बान ज़ेब नहीं देती, हम तो अब खुसरा कहते भी नहीं, हम ख्वाजा से कहें खुसरा बीमार हो गया है, इन्हू कैंसर हो गया, तो अस्सी की करिए, इन्हू लै जाओ फिर साढ़े वाल जाके जिंदा दफना दो, अस्सी अपने बच्चे को कैंसर करवा लिए। ज़िंदगी में पहले मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उठा के ना अपने पास ले आई। मैं अपने इंट्रोडक्शन को, मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, और मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी। लेकिन ये है कि बदकिस्मती समझ लें कि हम लोग, ये जो हमारी सोल है ये कुदरती होती है। हम लोग घरों में नहीं रह सकते, फैमिलियाँ ऑन नहीं करती हैं, मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये बस ऐसा ही हम लोग अपना घर छोड़ देते हैं। तो मुझे उसको देख के मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने अपना बड़ा अच्छा वक्त देखा हुआ था, उसको मैं उठा के ले आई। उसका मैंने प्रॉपर 2-3 महीने इलाज कराया, वो ना बच सका, उसकी डेथ हो गई। मुझे बड़ी तकलीफ में बड़ा रोई। उसके बाद मैं फिर निजी चैनल से उस पर प्रोग्राम करती थी, मॉर्निंग शो में काफ़ी फेमस हो गई। और एक मैं, अब मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, एक मैं मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ, तो मेरी गाड़ी के पास एक लड़का है, कोई 22-23 साल का होगा, कि मुझे कहता है जी आप आशी भट्ट हो? मैंने कहा जी बेटा मैं आशी भट्ट हूँ। तो मैं बड़ी जोली हूँ, मैंने कहा बेटा मुझे अगवा करने, कहते नहीं बाजी आपका ख्वाजा संदर मरा पड़ा है, 8 दिन हो गए हैं कि उसकी डेड बॉडी लेने नहीं आया। मैं हॉस्पिटल के अंदर गई हूँ, मैंने जाके अमले से बात की, मैंने किसकी डेड बॉडी मुझे दे दें, तो कहते जी वो सामने चौकी है, उनसे जाके बात करो। मैं पुलिस थाने वो चौकी वालों के पास गई, तो वो कहती हमें कुछ पैसे दो। देखिए हमारे मुल्क में करप्शन ही करप्शन, यहाँ पे भी करप्शन, डेड बॉडी लेने के लिए भी पैसे देने पड़े? करप्शन है। तो उस मुल्क का अल्लाह ही आफत है जहाँ से मजदूर से लेकर मिनिस्टर तक करप्शन में है। मैं किसी को बुरा नहीं कहती हूँ। उनको मैंने पैसे दिए हैं, मैं दोबारा अमले के पास आई हूँ, तो अमला कह दिया अब हमें भी कुछ पैसे दो। उन्होंने देख लिया कि इनके पास पता नहीं कितने पैसे हैं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं, आप मुझे इसकी डेड बॉडी दे दो। मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं ज़िंदगी में पहले वहाँ पे बैठ के इतना फूट फूट के रोई, मुझे कहते जी इसका कोई वारस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो ये लवारसों की तरह इसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी होती। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पे बैठ के रोती रही। मेरे पे कुछ सोची से मैंने कुछ लोगों को फ़ोन किए, वहाँ से मैंने उसकी डेड बॉडी उठाई, उसकी मैंने तदफीन की। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं क्यों ना इनके लिए कुछ करूँ। फिर मैंने कहा मैं इनके ऐसा कोई घर बना दूँ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट
دارالرحمان بناتی ہے، یتیم خانے بناتی ہے، گیسٹ روم بناتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنایا جاتا ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے خواجہ حسن کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا میں نے کیوں نہیں ان کے لیے گھر بنا، تو پھر میں نے پہلے میں اندرون سٹی گھر بنانے لگی تھی، وہاں پہ بھی امتیازی سلوک، میرا پلاٹ کا سودا ہو گیا، تو وہ جو نیبر تھے، جی بٹ صاحب آپ تو اتنے ریچ ہیں، آپ نے کیا کرنا یہاں پہ گھر بنا کے؟ تو میں نے کہا میں اپنے خواجہ حسن کے لیے یہاں پہ گھر بناؤں جو بیمار ہوتے ہیں۔ تو آپ سے آگے سے کہتے توبہ توبہ توبہ، ہونے سے بیمار خسرے رہیں گے، انہوں نے میرا بیانہ واپس کر دیا۔ تو میری بڑی مجھے تکلیف ہوئی، میں نے کہا پھر اب میری بھی میں گھر بنا کے چھوڑوں گی۔ پھر میں تھوڑا سا راوی کے پار آؤٹ آف ایریا آ گئی، یہ رچنا ٹاؤن کا علاقہ ہے، یہاں پہ میں نے 1 کنال کا پلاٹ خریدا، اور یہاں پہ 2011 سے میں شروع ہوئی ہوں، اور ماشاءاللہ میرا یہ گھر کمپلیٹ ہے، اور یہاں پہ 50+ خواجہ صاحب رہ رہے ہیں، کسی کو HIV پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ہیپیٹائٹس C ہے، B ہے، یا کوئی ملک مرض ہے یہاں پہ آ کے رہ سکتا ہے، ان کو میں ان کا پراپر علاج کرواتی ہوں، کھانا پینا رہائش، یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے۔ بہت زبردست، آپ نے اکیلے اتنی ہمت کی، کون کون ساتھ تھا اس سفر میں؟ لوگ کتنا رسپانس کیا آتا ہے، لوگ مدد کرتے ہیں اب؟ دیکھیں آپ ڈھونڈنا چاہے تو خدا کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، تو میں نے خود بڑی اسٹرگل کی، بڑی میں نے ہمت کی، میری جو فنکشنز کی کمائی تھی وہ یہاں پہ میں نے لگائی ہے۔ ساتھ تو میرا دیا ہے ان بچوں نے دیا ہے جن کو جوانی میں میں نے لوریاں دی ہوئی ہیں، جن کی شادیوں پہ میں نے سیرے گائے ہوئے ہیں، انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اور فرسٹ آف آل بی جی باجی ہیں، ہمارے ملک کی سب سے پرانی ڈریس ڈیزائنر ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپیہ دیا یہاں پہ، اور اس 5 لاکھ سے میں نے یہ گھر کمپلیٹ کیا۔ اس کے بعد پھر مجھے میرے بابا محمد یحییٰ خان ہیں، وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور بقایا جو میری گیدرنگ ہے جن فیلم میں جاتی ہوں، کچھ پاکستان میں کچھ آؤٹ آف کنٹری ہیں جو مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ لو، لیکن میں ماسٹر پینٹ والوں کا نام لینا ضروری سمجھتی ہوں، کہ ماسٹر پینٹ والے مجھے جب بھی ضرورت ہوتی ہے، مجھے اوپر 11 لاکھ کا سولر لگوا کے دیا ہے، اس گھر کے لیے مجھے فرنیچر لے کے دیا ہے، مجھے جب بھی کوئی بڑی ضرورت پڑتی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ماسٹر پینٹ والے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ ظاہر ہے جب بندہ سفر چلنا شروع ہوتا ہے، کارواں چلتا ہے تو بڑھتا بھی جاتا ہے۔ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آج بھی روڈز پہ بہت سے ٹرانسجینڈرز پھر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، جنسی جرائم میں مبتلا ہیں، کیا کہنا چاہیں گی ان کے لیے؟ میں کہنا یہ کہوں گی کہ فرسٹ آف آل ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو خواجہ کیوں گھومتے پھرتے ہیں، ہمارے ملک میں ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے بنائے جائیں۔ خواجہ حسن ہی ہیو 2 برین، یہ عورت و مرد دونوں کا دماغ رکھتے ہیں، اگر ان کو سکھایا جائے، یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں، اچھے بوتیک چلا سکتے ہیں، اچھے پارلر چلا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو کچھ سپورٹ کرنے والا نہیں۔ میری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو بیگنگ کرتے ہیں، یہ ہر بندہ بیگنگ کیوں کرتا ہے؟ اپنی پیٹ کی خاطر اگر ان کو سکھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ آپ پھر بھی یہ دیکھیں کہ یہ خواجہ صاحب ادھر کا مال ادھر نہیں کرتے ہیں، آپ کبھی تھانے چلی جائیں، کچہرے چلی جائیں، وہاں پہ آپ جیلوں میں چلی جائیں، آپ کو وہاں پہ آپ کو عورتوں مردوں بچوں سے جیلیں تھانے کے بری نظر آئیں گی، لیکن آپ کو کبھی کوئی خواجہ صاحب نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ اتنے معصوم ہیں، کسی کا مرڈر نہیں کرتے ہیں، بینک نہیں لوٹتے ہیں، ادھر کا مال ادھر نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بھوک لگتی ہے تو مانگ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ آپ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئیں، آپ نے جیسے خود کہا لمز میں پڑھاتی بھی رہی ہیں، وہ تجربہ بھی شیئر کیجیے گا، اور جب اتنا اچھا لائف اسٹائل اپنا تھا تو پھر یہ کیسے سوچا کہ دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں ایک بڑی بگ فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، میں کیتھولک سے پڑھی ہوں، تو ایسا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، گھر والے تو گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ میرے یہ خواجہ صاحب، یہ عزت کا نام تو ابھی ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے تھے وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، انہوں نے ہمیں عزت کا نام دیا۔ خواجہ اسرا کی ڈیفینیشن ہے محلوں میں بسنے والے۔ آپ کو پتہ ہے مغلیہ دور میں یہ ملکہ عمرانی کے مشیر خاص ہوا کرتے تھے، اور امراؤ کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس سے پہلے خواجہ صاحب سے پہلے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا جائے، خسرا، کھدڑا، ہجڑا، پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارتے تھے۔ باہر میرا کوئی بھائی دوستوں میں جاتا تھا، حالانکہ میں بڑی بگ فیملی سے ہوں، لیکن ان کو ہر جگہ ہوٹ کیا جاتا ہے، ان سے ہر جگہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی کو کسی نے مذاق کیا اور میرے بھائی نے آ کے میرے پہ غصہ کیا، حالانکہ میں بائی برتھ ہوں، تو بھائی نے آ کے میرے سے بدتمیزی کی اور میں گھر چھوڑ کے نکل آئی۔ تو میں کوالیفائڈ تھی، تو میں نے بڑی اسٹرگل کی، لاؤنس میں جاتی تھی، میری کلاسز ہوتی تھی،
میں کسی ادارے کی کوئی ادارہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتا تھا، وہاں پہ میری 2 کلاسز ہوتی تھی اور میں اویئرنیس کے لیے جاتی تھی. لمس بھی جاتی رہی ہوں. ایک اسپیئر یونیورسٹی، مجھے نام نہیں آ رہا ہے، کنیٹ کالج بھی، میں کافی یونیورسٹی کالجوں میں جاتی رہی ہوں، لیکن پتہ ہے رسپانس کوئی نہیں ہے. اس کا مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ملا ہے. پھر میں وہی ہو گیا نا کہ مجھے اپنا کام تھا، میں اپنے لوگوں میں وہی کام کر رہی ہوں. دوسری این جی اوز عموماً جو ہے وہ خواجہ سراؤں کے نام پہ بہت بڑی ڈونیشن بھی حاصل کرتی ہیں، واقعی کوئی کام بھی کرتا ہے ان کے لیے؟ میں کسی کو برا نہیں کہتی ہوں، میں اپنی بات کرتی ہوں. آپ میری بیٹی ہیں اور میں قسم کھا کے کہتی ہوں آج تک مجھے کبھی کسی نے ڈونیشن بھیجی نہیں. یہ میری ساری جوانی کی کمائی ہے. 1,70,00,000 روپے جو میں نے جوانی میں کمایا تھا، اور بقایا جو جن بچوں کو میں نے لوریاں دی ہوئی ہیں، ان کے سیرے گائے ہوئے ہیں، شادیوں پہ فنکشن کیے ہیں، وہی مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور اسی سے یہ اپنا ادارہ چلا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. یہ تھیں عاشی بٹ صاحبہ، جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی جوانی کی کمائی جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے لگا دینا اور پھر ان کی بحالی کے لیے ایک گھر، ایک چھت بنا لینا. اور وہ مریض خواجہ سرا جنہیں اپنے گھر والے بھی گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، ان کو یہ یہاں پہ رکھتی ہیں، ان کا علاج کراتی ہیں. ان کی یہ کہانی اور یہ گھر جو کہ بے گھر لوگوں کے لیے، آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.